شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر على الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، معزز و محتشم حضرات گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے عظیم بندے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری اور سیرت طیبہ کے چند گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب جلیل کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل مزید ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام رب کی بارگاہ میں بہت ہی عظیم ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کو جو روحانی سلسلہ ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سلسلے میں حضرت سیدنا جنید بغدادی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا حضرت سیدنا جنید بغدادی داتا گنج بخش علی حجویری کے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کا تعلق عرب سے نہیں تھا، آپ کا تعلق عجم سے ہے، اور عجم بھی وہ کہ جس کے متعلق خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عجم یعنی باقاعدہ عجم کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس سے مراد فارس یعنی ایران ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کے جو آبا تھے یہ مجوسی تھے، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق کا جب دور آیا اور فارس اور ایران فتح ہو گیا تو اس وقت کئی مجوسیوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اگرچہ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے آبا مجوسی تھے، لیکن آپ کے دادا ان کا نام بھی جنید تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ ایران کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے آبا کے اندر جہاں تاجر نظر آتے ہیں وہاں تصوف اور روحانیت کے بھی رنگ نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی ولادت
کتابوں کے اندر مذکور ہے، آپ بغداد معلیٰ میں پیدا ہوئے اور سن ولادت کے حوالے سے ائمہ تواریخ نے مختلف تاریخیں بیان کی۔ بعض لوگ 205 بتاتے ہیں، بعض 210 بتاتے ہیں، بعض 215 بتاتے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف تاریخیں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے والد ماجد کا نام محمد تھا، آپ کے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور دادا کا نام تو ابھی میں نے بتایا کہ دادا کا نام بھی جنیدی تھا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی پرورش جو ہے آپ کے ماما حضور کے گھر پر ہوئی ہے۔ آپ کے ماما کا اسم گرامی جو ہے حضرت سیدنا سری سختی ہے۔ یہ حضرت سیدنا سری سختی حضرت سیدنا جنید بغدادی کے جہاں ماموں ہے وہاں استاد بھی ہے، اور جہاں استاد ہے وہاں مرشد بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کہ جب آپ تصوف اور طریقت اور روحانیت کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو آپ کے روحانی سلسلے میں جہاں حضرت سیدنا جنید بغدادی آتے ہیں تو حضرت سیدنا جنید بغدادی کے واسطے سے حضرت سیدنا سری سختی بھی آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سری سختی بغداد معلیٰ میں بہت بڑے عالم کبیر سے مشہور تھے، یہاں تک کہ بغداد کے متعلق کہا جاتا ہے اس زمانے میں علم اور فضل کا مرکز تھا، اور ہر گلی کے اندر ایک بڑا عالم بھی نظر آتا ہے اور ایک شیخ اور پیر بھی نظر آتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے زمانہ ماضی میں آپ کچھ عرصہ قبل چلے جائیں، صدیاں پہلے چلے جائیں تو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بعد جو ہمارے علمی مراکز تھے، بڑے بڑے ہمارے اکابر اور شیوخ نے علم بھی حاصل کیا اور روحانیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اس میں ایک نام افغانستان کا ہے اور ایک نام ملک شام میں دمشق کا آتا ہے، اور ایک نام جو ہے بغداد معلیٰ کا آتا ہے۔ بغداد معلیٰ یہ اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک قرآنی اور اسلامی مرکز تھا، اور یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ غیر مسلموں نے جب چاہا کہ مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف کو پیدا کر دیا جائے اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے اور انہیں راہ حق سے ہٹا دیا جائے، تو انہوں نے نشانہ کس کو بنایا؟ مسلمانوں کے مراکز کو، ملک شام کو نشانہ بنایا، اس سے قبل افغانستان کو بنایا، عراق کو بنایا۔ اس طریقے سے نشانہ بناتے رہتے ہیں، لیکن ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اب ہمارے دو مرکز مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ، مولا تو اس کی حفاظت فرما، اس لیے کہ اسرائیل کی نظر جو ہے مکہ المکرمہ پر بھی ہے اور مدینہ طیبہ پر بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس پر قابض ہو جائے، لیکن مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ تو ہمارے ان مراکز کی جس میں تیرا گھر ہے اور تیرے محبوب کا دیار ہے، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ تو بغداد معلیٰ یہ مسلمانوں کا ایک علمی مرکز تھا، اور فیضان قرآن اور سنت جو ہے وہاں سے جاری اور ساری تھا۔ حضرت سیدنا سری سختی اس زمانے میں بغداد معلیٰ کے اندر جو اکابرین کی صف اول ہے، اور وہ صف بڑی صف نہیں بلکہ چھوٹی صف کی بات کر رہا ہوں، افراد کے اعتبار سے دو چار جو اکابر ہیں، ان دو چار اکابر میں حضرت سیدنا سری سختی کا نام بھی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی حضرت سیدنا سری سختی کی صحبت میں بیٹھتے اور علم حاصل کیا کرتے۔ آپ کی عمر جب 7 سال کی ہوئی آپ نے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا تھا، حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اب مختلف کتابوں میں الگ الگ روایات ہیں
بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے 5 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا تھا، بعض روایات میں 6 ہے، اور بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن الحمد سے لے کر والناس تک حفظ کر لیا تھا۔ لیکن 7 آخری روایت ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 7 سال کے عمر میں جب آپ کو دیکھا جائے تو آپ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اب اس کے بعد اپنے ماموں کے پاس مزید علم حاصل کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی مکمل ہوئی، اس وقت جو علوم ضروریہ تھے قرآن اور سنت کے حوالے سے حضرت سیدنا جنید بغدادی نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی جہاں شریعت کے پیشوا نظر آتے ہیں، قسم خدا کی وہاں طریقت کے بھی پیشوا ہیں، اور وہیں اب حقیقت کے بھی پیشوا ہیں۔ جب علماء کی لسٹ بنائی جائے تو جنید بغدادی صفحے اول میں نظر آتے ہیں، جب طریقت کی لسٹ بنائی جائے تو صفحے اول میں نظر آتے ہیں، اور جب حقیقت کی لسٹ بنائی جائے تو صفحے اول میں نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی 7 سال کی عمر تھی، حضرت سیدنا سری سبتی آپ کے مکان کے اندر علماء بیٹھے تھے اور گفت و شنید ہو رہی تھی، مکالمہ ہوا، اور کلام کس پر ہو رہا تھا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کا شکر ادا کرو، یہ شکر جو اصطلاح ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب علماء اور اکابر اپنے علم کے مطابق جو انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا تھا اور جہاں تک ان کی عقلی رسائی تھی، شکر کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا شکر کی یہ تعریف ہے، شکر کی یہ تعریف ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی اس وقت 7 برس کی عمر تھی، اب حافظ قرآن بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا سری سبتی کی مجلس میں بیٹھے تھے، سارے اکابرین نے شکر کی تعریف کر لی۔ اب علماء تو فارغ ہو گئے تعریف کر کے، آپ کے ماموں نے اپنے بانجے حضرت جنید کو فرمایا بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ اب 7 سال کا بچہ ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ لیکن کیا جواب دے گا وہ عام بچہ ہوتا ہے، یہاں جنید بغدادی کی بات ہے۔ اللہ کے بڑے عظیم ولی تھے، روحانیت اور طریقت اور حقیقت کے سلاسل کے پیشوا نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سے جب پوچھا تو اب جواب دیتے وقت 2 باتوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت جنید کے ذہن میں تھا میں تو بچہ ہوں، بات اس انداز میں کروں تاکہ اکابرین کی بے ادبی نہ ہو جائے، گویا ادب کا لحاظ رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، اور ان اکابرین کی موجودگی میں مجھے بڑا سوچ سمجھ کر جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی تھوڑی دیر غور و فکر کرتے رہے تاکہ الفاظوں کو ناپ تول کر پیش کیا جائے، اور پھر اس کے بعد آپ شکر کی تعریف 7 برس کی عمر میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا بندہ یہ تصور رکھے ساری نعمتیں خدا دیتا ہے، یہ تصور رکھے ساری نعمتیں خدا دیتا ہے، اور پھر یہ بھی تصور رکھے کہ جب خدا نعمتیں دیتا ہے تو اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں جب یہ 2 باتیں جڑ جائیں، ایک تو تصور ہے کہ ساری نعمتیں خدا دیتا ہے، اور پھر دوسری بات کیا ہے وہ نافرمان نہ ہو، حضرت جنید بغدادی فرماتے یہی شکر ہے، یہ شکر کا فلسفہ ہے، اور جس کے اندر شکر آ گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ شاکر کہا جاتا ہے۔ اب جب حضرت سیدنا جنید بغدادی نے اکابرین کی مجلس میں شکر کی تعریف 7 برس کی عمر میں پیش کر دی، حضرت سیدنا سری سبتی جو ہے بڑے خوش ہو گئے اور فوراً ماتھے کو چوما، اپنے سینے سے لگایا اور اشارے دینے لگے، لگتا ہے یہ وقت بہت بڑا آدمی بنے گا،
اور یہی بات ہوئی مستقبل میں حضرت سیدنا جنید بغدادی بڑے بڑے اولیاء اقطاب کے بادشاہ بن گئے، بڑے بڑے اولیاء اقطاب اور ابدال کے رہنما اور ہادی بن گئے۔ رب ذوالجلال نے بڑا کرم کیا اور بڑا قرب عطا فرما دیا، اور روحانیت کے جو مدارج اور مراتب تھے حضرت سیدنا جنید بغدادی طے کرتے گئے اور اتنے مراتب کو طے کر لیا کہ جب جنید بغدادی کا نام آئے تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری اپنے قلب و جگر کو بھی جھکا دیتے ہیں، اپنے قلب و جگر کو جھکا دیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی حضرت سیدنا سیر سختی کی محفل میں بیٹھے تھے، ابھی 7 برس کی عمر نہیں ہے، عمر میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ہے نوجوان۔ 7 برس کی عمر میں نوجوان بھی کہاں کہلائے گا، وہ تو بچہ کہلاتا ہے، لیکن اب نوجوان ہو گئے۔ بغداد معلی میں حضرت سیدنا سیر سختی کے مکان پر، جس کو آپ کہیں آستانہ، روحانیت کا آستانہ، جہاں سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور روحانیت کا فیض حاصل کرتے ہیں اور قرآن اور احادیث کے معانی اور مطالب کو اس درگاہ سے سمجھتے ہیں، ان کے من جو ہے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور قلب میں جو ہے صفائی ہو جاتی ہے اور وہ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں جب ان اکابرین کی سنگت اور صحبت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے اکابرین بھی موجود ہیں۔ مسئلہ یہ اٹھا نیند کس سے اڑے گی، نیند کم آئے۔ اکابر یہ سوچتے تھے ہماری نیند کم ہوگی تو وقت زیادہ ملے گا، اور جب وقت زیادہ ملے گا تو ہم اپنے اس وقت کو خدا کی عبادت میں لگائیں گے، ورنہ ظاہری بات ہے اگر ایک آدمی 6 7 7 8 8 9 گھنٹے سو جائے تو سارا وقت تو نیند میں چلا گیا۔ اب عبادت کا جو وقت ہے اس میں کیا ہو گئی، کمی ہو گئی، وقت عبادت کا دامن جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اب اکابرین کے درمیان، بڑے بڑے صوفیاء کے درمیان یہ بات شروع ہو گئی، نیند اڑانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر ایک دلائل پیش کرنے لگا، کہا یہ قول ملتا ہے، یہ فرمان ملتا ہے، یہ بات ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کم کھائیں، کم کھانے سے نیند بھی کم آتی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر آدمی کم کھاتا ہے تو نیند کم آتی ہے، زیادہ کھائے گا تو نیند بھی زیادہ آئے گی۔ تو کسی نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ کم کھائے۔ ایک نے مشورہ دیا پانی کم پیے، جب پانی کم پیے گا تو پیٹ کم بھرے گا اور اس سے نیند میں کمی واقع ہوگی۔ سب سے پوچھ لیا، اب لوگوں میں جو چھوٹے تھے نا وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی تھے، ظاہر بات ہے آپ کی باری آخر میں ہی آنی تھی، بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، صوفیاء موجود ہے۔ حضرت سیدنا سری سختی جو ہے اب پوچھتے بانجے تم کیا کہتے ہو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کیا فرمایا، فرمایا انسان یہ تصور کر لے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ تصور کر لے کہ جو بھی میں کروں گا رب اس سے آگاہ ہے، میرے تمام عمل سے رب آگاہ ہے اور خدا مجھے دیکھتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں جب یہ تصور دل کے اندر بیٹھ جائے گا اس کی نیندیں اڑ جائیں گی اور وہ عبادت میں منہمک ہو جائے گا، اپنے وقت کو بچائے گا تاکہ عبادت میں صرف کرے۔ جب یہ بات پیش فرمائی سارے اکابرین سوچ و بچار میں لگ گئے۔ ہم تو کھانا کم کرنے کی بات کر رہے تھے، پانی کے کم پینے کی بات کر رہے تھے، لیکن حضرت سیدنا جنید بغدادی کو رب نے اتنا عظیم مقام دیا کہ جتنے صوفیاء موجود تھے، حضرت سیدنا سری سختی موجود تھے، سب جو ہے آپ کے علم اور فضل پر رشک کرنے لگے، یہاں تک کہ بعد میں کشف المحجوب کے اندر مذکور ہے، آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کریں،
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، یعنی بڑا مستند حوالہ پیش کر رہا ہوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں جنید بغدادی کے ماموں سے پوچھا گیا کیا مرید مقام میں پیر سے بڑھ سکتا ہے؟ سوال بڑا اہم ہے۔ مرید جو ہے رتبے میں اپنے پیر سے بڑھ سکتا ہے؟ یہ بات کشف المحجوب کے اندر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سری سختی نے جواب دیا، بڑا اہم جواب ہے، فرماتے ہیں ہاں مرید پیر سے مقام میں بڑھ سکتا ہے، مرید جو ہے پیر سے مقام میں بڑھ سکتا ہے۔ اب حضرت سیدنا سری سختی کو پوچھا گیا کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ کہا مثال سامنے ہے۔ کہاں سامنے؟ فرمایا میرا جو بانجا میرا مرید ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام مجھ سے بلند ہے۔ اب شیخ اور پیر کون ہے؟ حضرت سیدنا سری سختی ہے، اور مرید کون ہے؟ بانجا حضرت جنید بغدادی ہے۔ فرمایا ان کا مقام جو ہے مجھ سے خدا کی بارگاہ میں، ان کا مقام خدا کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ بلند ہے۔ یہ وہ مرید ہے جو پیر سے بڑھ گیا ہے، اس کا مقام اور رتبہ رب کی بارگاہ میں بڑا عظیم تر اور بلند تر ہو گیا ہے۔ اس مرید نے عبادت کر کے ریاضت کر کے عظیم مقام کو حاصل کر لیا۔ یہ مقام تھا حضرت سیدنا جنید بغدادی کا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد ایک خاتون آ گئی، آ کر عرض کرتی ہے حضرت میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا، آپ کچھ کیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کیا فرمایا؟ صبر کرو۔ یہ صوفیہ کا مزاج ہے، ہمیشہ صوفیہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس لیے کہ صوفیہ کہتے ہیں صبر سے جو مقام بندے کا بلند ہوتا ہے دیگر عبادات سے نہیں ہوتا، جتنا وہ صبر کرتا ہے مقام اور بلند ہوتا ہے، بلکہ صبر کر کر کے بندہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کیا کیا؟ فرمایا صبر کرو جاؤ۔ عورت نے جب جنید بغدادی کی بات سن لی اپنے گھر پر چلی گئی، لیکن پھر بچہ یاد آیا، اس کے بعد پھر جنید بغدادی کے پاس آ گئی، آ کر عرض کرتی ہے حضرت آپ دعا کریں میرا بچہ گم شدہ ہے، نہیں مل رہا۔ حضرت جنید بغدادی نے پھر وہی جواب دیا، کہا صبر کرو اللہ خیر کرے گا، جا۔ تقریباً 4 سے 5 مرتبہ وہ آئی، اور ہر مرتبہ حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے؟ صبر کرو۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ صبر بہت بڑی عبادت ہے، اور رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ اب خدا جن کے ساتھ ہو جائے اس کا کوئی بھی بال باقا کر سکتا ہے؟ اتنا عظیم مقام ہے کہ اس کو معیت اور رفاقت جو ہے خدا کی مل جاتی ہے، اور یہی تلقین کرتے رہے صوفیاء کرام اور اکابر مشائخ اور علماء کرام کہ صبر کرو، صبر سے اجر ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت سیدنا امام حسین نے صبر کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو بڑی عظیم طاقت عطا فرمائی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ طاقت کون سی تھی؟ روحانی تھی۔ روحانی طاقت کو آپ نے دبا دیا، اور صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو نثار کر دیا، قربان کر دیا۔ یہ صبر کی تلقین کہاں سے ملی؟ بارگاہ اہل بیت سے ملی۔ صبر کی تلقین کہاں سے ملی؟ حضرت علی کے دربار سے ملی۔ صبر کی تلقین کہاں سے ملی؟ امام زین العابدین کے دربار سے ملی ہے، اور یہی صوفیہ کا طریقہ تھا۔ آپ فرماتے بار بار صبر کرو، لیکن اب غالباً 5ویں مرتبہ وہ خاتون پھر آ گئی، اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو پہلی مرتبہ خاتون آئی اس وقت بھی لوگ تھے، 5ویں مرتبہ خاتون آئے اب بھی لوگ وہی بیٹھے ہوئے۔ اب اس خاتون نے کہا
حضرت اب برداشت نہیں ہو رہا، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ آپ جب صبر کا کہتے ہیں میں گھر پہ چلے جاتے ہوں، پھر بیٹے کی یاد ستاتی ہے، پھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کیا فرمایا سنیے، کتنے صاحب کرامت ولی ہے، بڑے عظیم ولی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا گھر پہ جاؤ، تمہارا بیٹا گھر پر ہوگا۔ وہ خاتون جب گھر پر گئی، اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ گھر میں بیٹا موجود ہے۔ یہ صاحب کرامت حضرت سیدنا جنید بغدادی، رب نے انہیں اتنا عظیم مقام دیا کہ تصوف کے آج بہت بڑے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ ان کا لقب ہے سید الطائفہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے جو تصوف کی دنیا ہے اور روحانیت کی دنیا ہے، اس کے سید ہے، سردار ہے، سید الطائفہ۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج اگر کوئی طریقت کا دعوے دار ہے، آج اگر حقیقت کا دعوے دار ہے لیکن ان اکابرین کے نقش قدم پر نہیں چلتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھئے، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں اور میں ان کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں جو نام نہاد طریقت کے دعوے دار ہے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ کہتے آپ علماء ہیں، ہم طریقت کے مسافر ہیں، دونوں کے بیچ میں دیوار ہے۔ میں نے کہا ظالموں، علماء شریعت کو جانتے ہیں، پہلا مرتبہ ہی علم ہے، قرآن اور سنت سے آشنائی ہے۔ جب انسان اس کا مسافر بنتا ہے تو پھر طریقت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے طریقت حقیقت سے جدا نہیں ہے، طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، اور جو اسے جدا سمجھتا ہے قسم خدا کی وہ اسلام سے جدا ہوگا، وہ اسلام سے جدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ طریقت شریعت کے بعد حاصل ہوتی ہے، انسان قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، عمل کرتے کرتے جب خدا کا قرب ملنے لگتا ہے اور کچھ منازل اور مراتب طے کر لیتا ہے، اب یہ کہا جاتا ہے یہ طریقت کا مسافر ہے۔ یہ لوگ آج آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، جھوٹے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر ایسے ہی ہے، انہیں نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، اور کیا کہنے لگ جاتے ہیں ہم طریقت کے مسافر ہیں، ہم پیر طریقت ہے۔ طریقت کو کیا سمجھو، طریقت کا دروازہ بہت آگے جا کے کھلتا ہے۔ پہلے قرآن کے عالم تو بنو، پہلے حدیث کے عالم تو بنو، پھر دعوے کرنا ہم طریقت کے عالم ہیں، ہم طریقت کو جاننے والے ہیں، ہم طریقت کے مسافر ہیں۔ یاد رکھیے گا جب تک قرآن و سنت نہ آئے اس وقت تک کوئی طریقت نہیں ہے، کوئی طریقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ طریقت کا درجہ اور لیول اس کے بعد ہے۔ اگر آپ نے دوسری منزل جانا ہے تو پہلی منزل سے جاؤ گے نا، ڈائریکٹ تو نہیں کود جاؤ گے۔ تو پہلی منزل جو ہے یہ قرآن اور سنت کا علم ہے، اور منزل ثانی اور سیکنڈ فلور جو ہے یہ طریقت ہے۔ تو پہلے شریعت آتی ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پھر طریقت کا مسافر بنتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں پیش کر رہا، حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھئے وہ کیا فرماتے ہیں، جو داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر ہیں، جو خواجہ غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہیں، اتنے بڑے پیر، اتنے عظیم صوفیہ، بغداد معلی جو مرکز اولیاء تھا، وہاں بڑے بڑے اولیاء حضرت جنید بغدادی کا جب نام سنتے ہیں تو گردنیں بھی جھکا دیتے ہیں اور اپنے قلب و جگر کو بھی جھکا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جنید سید الطائفہ ہے۔ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارا دل کہتا ہے ہم اپنی پلکوں کو جو ہے بچھا دیں تاکہ ہماری پلکوں پر آ کر بیٹھ جائے، ہم انہیں اپنی پلکوں پر بٹھا لیں۔ یہ جنید بغدادی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے کیا فرمایا؟ تذکرۃ الاولیاء کا مطالعہ کریں،
शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा अलैहि रहमा, रिसाला कुशैरिया उठाइए, ये तसव्वुफ की किताबें बता रहा हूं। रिसाला कुशैरिया उठाए, तज़किरतुल औलिया उठाए, आप क्या फरमाते हैं? नफ़ातुल उन्स उठाइए, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी की, ये सारी तसव्वुफ की किताब है। अवारिफुल मारिफ उठाइए, ये तसव्वुफ की किताबें हैं। इहयाए उलूम उठाइए, ये तसव्वुफ की किताबें हैं। मिनहाजुल आबिदीन उठाइए, ये रूहानियत और तसव्वुफ की किताबें हैं। किमिया सादत उठाइए, ये रूहानियत और तसव्वुफ की किताबें हैं। इन किताबों को पढ़े तो सही, इन किताबों को टटोले तो सही। इन किताबों में मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी का ये कौल मौजूद है। आप फरमाते हैं जो तरीकत का दावेदार है, कहता है मैं तरीकत पर हूं, और अपने आप को क्या समझ बैठा, ये मैं कह रहा हूं, मरफूल कलम। जब हम कहते हैं नाजायज है, कुरान मना करता है, हदीस मना करती है, तो कहते हैं तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या खबर। हमने कहा किसे क्या खबर छोड़े, बात कुरान की करे और हदीस की करे, सहाबा की करे, अहले बैत की करे, औलिया की करे, अक्ताब की करे, अब्दाल की करे। वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारी नहीं चलेगी। दीन तुम्हारे बाप का नहीं है, दीन अल्लाह उसके रसूल का है, दीन कुरान का नाम है, दीन जो है सुन्नते मुस्तफवी का नाम है। दीन वो नहीं जो हमारा नफ्स चाहता हम करने लग जाए, जो हमारा दिल चाहता है हम करने लग जाए। ये झूठे तरीकत के दावेदार अपने मुरीदों को बेवकूफ बनाते हैं, मुरीदों को बेवकूफ बनाते हैं और नफ्सियाती तौर पर कंट्रोल कर लेते हैं। जब नफ्सियाती तौर पर कंट्रोल करते हैं, मुरीद समझते हो मेरा पीर तो बड़े बुलंद मकाम पर आ गया, बेवकूफ बना रहा है। हाँ, वो पीर जो कुरान का आलिम है, वो पीर जो अहदीस का आलिम है, जो शरीयत के खिलाफ अपना कदम नहीं बढ़ाता, हराम से बचता है, वाजिबात और फराइज का पाबंद नजर आता है, कसम खुदा की वो इतना अजीम है, इतना अजीम है, हमारे सर का ताज है, आंखों का नूर है और दिलों का सुरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, बल्कि कहते हैं तुम दीन के खादिम हो ना, हम तुम्हारे खादिम हैं, तुम दीन के नौकर हो, हम तुम्हारे नौकर हैं, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, कसम खुदा की हम तुम्हारे गुलाम हैं, और हम तुम्हें इतना मानते हैं इसलिए कि तुम कुरान और सुन्नत के आमिल हो, कुरान और सुन्नत के आमिल हो। हम इतना मानते हैं कि जब तुम्हारे खिलाफ भी कोई बोलता है तो हमारे दिल को चोट लग जाती है, हमारे दिलों को चोट लगती है, इतना हम तुम्हारा अदब और एहतराम करते हैं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी ने क्या फरमाया, फरमाया जो तरीकत का दावेदार है और उसे कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं आता, वो अपने दावे में झूठा है। ये कौन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। जो आज का दावेदार है ना तरीकत का, उसको पूछो क्या तुम गौसे आदम से बड़े हो गए हो, क्या तुम ख्वाजा गरीब नवाज से बड़े हो गए हो, क्या तुम दाता गंजबख्श अली हजवेरी से बड़े हो गए हो, क्या तुम हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से बड़े हो गए हो। ये अकाबिर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी, बाबा फरीद को पूछिए जुनैद बगदादी कौन है, दाता गंजबख्श अली हजवेरी को पूछिए जुनैद बगदादी कौन है, गौसे आजम को पूछिए जुनैद बगदादी कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पूछिए जुनैद बगदादी कौन है। सब कहते हैं हमारे दिल की शान है, हमारी इज्जत है। ये जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब हम किताबों का मुताला करते हैं, फरमाते हैं जो तरीकत का दावेदार है तुमने परखना होगा, तुम्हें देखना होगा कि कुरान और सुन्नत का आलिम है या नहीं है, और अगर कुरान और सुन्नत का आलिम नहीं है, झूठा है, झूठा है, झूठा है, गुमराह कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों को चकमा दे रहा है। इसलिए कि बात कुरान और सुन्नत की होती है, बात सहाबा और अहले बैत की होती है, बात चार दलाइल की होती है, कुरान सुन्नत इजमा और क्यास की होती है। ये बातें नहीं चलेंगी, ये बात ध्यान में रखिएगा कि लोग जो है अपने आप को पीर तरीकत कहते रहे,
آج یہ لقب کتنا آسان ہو گیا. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج پیر طریقت کی شامت آ گئی ہے، اس لیے کہ لقب اتنا عام کر دیا گیا پیر طریقت کا. یہ اتنا بڑا لقب ہے کہ میں کیا بیان کروں، ہماری عقلوں میں بھی نہ آئے، اتنا بڑا لقب ہے. پیر طریقت کیسے کہتے کس کو ہے؟ جو ولایت کے کئی منازل کو طے کر چکا ہوتا ہے، کئی مراتب کو طے کر چکا ہوتا ہے، پھر جا کے پیر طریقت بنتا ہے. اس لیے پیر طریقت جو ہے نا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے جیسے آج کل چلتا ہے نا کہ ابھی درس نظامی پڑھ رہا ہوتا ہے. ہم تو بڑے دیکھتے ہیں، اب تو اللہ کے فضل سے ہم بھی تھوڑے پرانے ہو گئے. کسی زمانے میں ہم بھی بچے تھے، لیکن اب تو سالوں کے سال گزر گئے تدریس کرتے ہوئے، اور اب تو سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں کی تعداد یا ہزار کے قریب تو تعداد ہو گئی ہوگی شاگردوں کی جو علماء ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن ہم نے کیا دیکھا، ابھی تو درس نظامی پڑھ رہا ہے، اس کی ٹوٹل 8 کلاسیں یا 9 کلاسیں ہیں. اب وہ 8ویں کلاس میں ہے، 7ویں کلاس میں ہے. پہلے لوگوں نے لقب دے دیا علامہ کا، اور پھر لقب کیا دے دیا، اس لیے کہ لقب کے بڑے لوگ شوقین ہیں، مفتی اہل سنت. اب مفتی کا لقب دے دیا. ایسے ہی مفتی بن جاؤ گے، ایسے ہی عالم بن جاؤ گے. عالم بننے کے لیے بڑے مشقتیں جھیلنا پڑے گی، مفتی بننے کے لیے بڑے کارنامے انجام دینے پڑیں گے، پھر جا کے تو مفتی بنے گا، پھر جا کے تو عالم بنے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ہاں اب پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جا، جس کا سلسلہ کہا جاتا ہو جنید بغدادی تک جاتا ہو. اس لیے کہ سرکار بغداد سے جب آپ منسلک ہوں گے تو آگے جا کے جنید بغدادی آ جائیں گے. آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے منسلک ہوں گے، آگے جا کے جنید بغدادی آ جائیں گے. آپ ان سے منسلک ہو، پھر روحانیت کی کڑی مل جائے گی، پھر تربیت ہوگی. اب وظائف اور اوراد ہوں گے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرے گا، نماز تہجد ادا کرے گا، تہجد میں 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے کی تلاوتیں کرے گا، چاش اور اسراف پڑھے گا. لیکن اس سے پہلے فرائض پڑھے گا. فرائض پہلے ہے، نماز پنجگانہ، جمعہ پہلے ہے، اس کے بعد ہے، عیدین پہلے ہے، اس کے بعد یہ سب ادا کرے. اب کبھی ذکر کرتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی ذکر کرتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے. اور وہ جو کری تھی پیر کی، اور وہ جو کری تھی پیر کی، وہ اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے، اس کے نفس کا تزکیہ ہو رہا. یہ من ہے نا، من، یہ باطن، اس کا تزکیہ ہو رہا ہے اور صفائی ہو رہی ہے. اور جب نفس پاک ہو جائے، صفائی اور ستھرائی ہو جائے، تو اب اٹھائیے قرآن کیا کہتا ہے. اس لیے اگر آپ کو ان مراحل کو طے کرنا ہے تو پیر کے دامن سے تو وابستہ ہونا ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پیر کے بغیر یہ مراحل طے کرنا بہت مشکل ہے. لیکن پیر وہ چاہیے جو قرآن و سنت کا عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو. ڈھونگی پیر طریقت نہ ہو، حقیقی پیر طریقت ہو تو تجھے ہزاروں سلام، تجھے ہزاروں سلام. اب یہ مراتب، یہ منازل، یہ معراج، یہ سیری طے کرے گا روحانیت کی، تصوف کی، طریقت کی، حقیقت کی. اب قرآن کیا کہتا ہے، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا. اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، عمل کر کر کے، راتوں کو عبادتیں کر کر کے، نماز تہجد ادا کر کے، قرآن کی تلاوت پڑھ کے، بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھ کے. جب اس کا نفس پاک ہو گیا تو قرآن نے اعلان کر دیا، قد افلح، قد افلح، قد افلح. سن لو، یہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. کامیابی کی بشارت قرآن پیش کر رہا ہے. لیکن کامیابی کی بشارت کب قرآن پیش کرتا ہے؟ قد افلح من زکاہا. قرآن کہتا ہے من زکاہا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ قد افلح ہے، یعنی تزکیہ نفس ہو گیا، تزکیہ قلب ہو گیا، دل جو ہے پاک ہو گیا. قرآن کہتا ہے قد افلح، تو کامیاب ہو گیا، دنیا بھی تیری بہتر ہو گئی، آخرت بھی تیری بہتر ہو گئی. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے ایک اور مقام پر،
جب نفس کا تزکیہ ہو جائے، باطنی صفائی ہو جائے، اس کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تیرا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اب تیرا من اور تیرا نفس اور تیرا جو دل ہے وہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ رب کہتا ہے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب تو ہے جنت میں داخل ہو جا اور میرے نیک بندوں میں آ جا۔ یہ مقام اور رتبہ ملتا ہے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ اکابر اولیاء کی عقیدت اور محبت سے ملتا ہے۔ اکابر اولیاء کے کردار کی جو روشنیاں ہے، ہم اس کے جب مسافر بن جاتے ہیں وہاں سے مقام ملا کرتا ہے۔ لیکن جو ڈونگی ہے خدا را، میرا کام آپ کو سمجھانا ہے، کوئی مانے نہ مانے میں کیا کر سکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، ڈھونگیوں کے پاس نہ جائے جو بار بار دعویٰ کرتا رہتا ہے پیر طریقت پیر طریقت، بلکہ ان کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرے جو آپ کو نظر آئے کہ نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، حرام سے بچتا ہے، قرآن اور سنت کا علم رکھتا ہے اور دین کی تبلیغ کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے۔ یاد رکھے گا وہی مبلغ قرآن ہے، وہی مبلغ سنت ہے اور وہی مبلغ تعلیمات صحابہ اور اہل بیت ہے۔ ایسے پیروں کے پیچھے جائے، ایسے علماء کے پیچھے جائے، ایسے مشائخ کے پیچھے جائے اور ہر ایک کو ٹٹولنے کا جو طریقہ ہے، جو کسوٹی ہے، بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، کسوٹی بڑی مختصر ہے۔ ٹٹولنے کا جو طریقہ اور پیمانہ ہے اور جو تھرمامیٹر ہے ناپنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کو بنا لے۔ اگر وہ پیر ہے، دعویٰ پیریت کرتا ہے، دعویٰ پیر طریقت کرتا ہے اور قرآن و سنت کا عالم اور عامل نظر آتا ہے، بس اب کہے کہ تو ہمارے دلوں کا سرور ہے، تو بہت اچھا ہے، تو بہت پیارا ہے۔ اب تیرے خلاف کوئی بولتا ہے تو ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے، تجھ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم زخم خوردہ ہو جاتے ہیں، کوئی تیرے خلاف بات کرتا ہے تو دل پر درد ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ عالم قرآن و سنت بھی ہے اور عامل قرآن و سنت بھی ہے، عامل قرآن و سنت بھی ہے۔ تو بس یہی حضرت سیدنا جنید بغدادی کی تعلیمات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اس عنوان کو مزید آگے اگلے جمعہ مبارک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔